اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 11 فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، تو وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا تو دوری یعنی کہ لعنت ہے ساتھیوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کے۔ تو ہم نے لاسٹ آیات میں پڑھا تھا کہ جو لوگ جہنم میں ساتھ ہوں گے، جو شخص جس جگہ پر کسی کے ساتھ موجود ہوتا ہے وہ اس جگہ کا اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ تو جو لوگ جہنم میں اکٹھے موجود ہوں گے وہ جہنم کے ساتھی کہلائیں گے، اور بہت بری کمپینین شپ ہے، بہت بری کمپینین شپ ہے یہ، کہ انسان اچھی جگہ کی بجائے بری جگہ کا ساتھی اور برے ٹھکانے کا ساتھی ہونا تو ایسی جگہ ہے کہ انسان پناہ مانگے اللہ کی اس سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ وہ اعتراف کر لیں گے اپنی گناہ کا، کیونکہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کبھی بھی جو خامی ان میں ہے، جو گناہ ان سے ہوا، جو برائی ان میں ہوئی، وہ اس کا اعتراف نہیں کرتے، دنیا میں اعتراف نہیں کرتے۔ اگر آپ دنیا میں اعتراف کر لیں گے تو پھر آپ توبہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے تو آپ راہ راست پہ آ جائیں گے۔ توبہ کرنا بھی آسان ہے، سیدھا کام کرنا، نیکی کرنا، سیدھے راستے پہ چلنا بھی آسان ہے۔ کیا مشکل ہے؟ اپنے گناہ کا اعتراف کرنا، اپنی غلطی ماننا، یہ کہنا کہ ہاں میں نے غلط کیا، میں نے غیبت کی تو میں نے برا کیا، میں اپنی جو زبان ہے اس پہ قابو نہیں رکھ سکا، میں نے غلط کیا، میں نے غصہ کیا، میں نے غلط کیا، میں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، میں نے غلط کیا، میں نے کسی کا حق مارا، میں نے غلط کیا۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا ہونا یہ سب سے بڑا امتحان ہے اس دنیا میں۔ لوگ یہ سروائیو نہیں کر پاتے۔ جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں یا جب بھی ہم کسی نیکی کو ٹالتے ہیں یا کسی فرض کو ٹالتے ہیں تو ہمارے اندر سے ایک آواز آتی ہے۔ اگر جب بھی ہم کہتے ہیں نا میں نماز 5 منٹ کے بعد پڑھوں گی تو اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں ابھی پڑھ لو۔ جب بھی ہم کہتے ہیں نا کہ میں پڑھ لوں گی، اندر سے ایک آواز آتی ہے اگر تم بعد میں بھول گئی تو۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا میں یہ کام کروں گی، میں کل سے یہ کام کرنا شروع کروں گی، تو اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ آج ہی کر لو جتنا ہو سکتا ہے۔ اگر حجاب کا ارادہ ہے کہ آپ اگلے سال سے کرنا شروع کریں گی، جب میں یونیورسٹی جاؤں گی تب کروں گی، جب جو ہے وہ کوئی خاص ایونٹ ہوگا تب کروں گی، تو اندر سے آواز آتی ہے کہ ابھی سے کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی جب باہر جانا ہے تو سر ڈھک کے جانا، چہرہ ڈھانپ کے جانا۔ اور اسی طریقے سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے نا تو انسان کہتا ہے آج کر لیتا ہوں کل چھوڑ دوں گا۔ تو جو پلان کیا ہوا گناہ ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی آخری دفعہ نہیں کیا جاتا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جس گناہ کو چھوڑنا ہو اسے جب لاسٹ ٹائم آپ نے جب بھی کبھی کیا ہو وہی لاسٹ ٹائم ہے، اس کے بعد آپ نے کرنا ہی نہیں ہے۔ جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ آج کر لیتا ہوں کل سے سٹارٹ کروں گا، کل نہیں آتی۔ سادہ سی اگزامپل ہے، جب آپ کہتے ہیں آج فرائیڈ چیز کھا لیتی ہوں کل سے ڈائٹ سٹارٹ کروں گی، ہو جاتی ہے سٹارٹ؟ نہیں، کل کو کوئی نئی چیز پک جاتی ہے۔ تو جو بھی گناہ چھوڑنا ہو وہ آج کے آج چھوڑنا ہے، جو بھی نیکی کرنی ہو وہ آج کے آج کرنی ہے فوراً۔ ایڈلٹ لائف کا نا یہ چیٹ کوڈ ہے، جو چیز کرنی ہے ابھی کرو، حال میں کرو، مستقبل کسی نے نہیں دیکھا۔ تو آج اگر اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں گے، کل کو ساری دنیا کے سامنے رسوا نہیں ہونا پڑے گا۔ ہمارے پیرنٹس اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ ہماری بات مان لیں نا، ہمیں آپ کو لوگوں کی بات نہیں سننی پڑے گی، اور یہ بات وہ سچ کہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے پیرنٹس کی بات مان لیں، ان کی بات ماننا ظاہر سی بات ہے وہی بات جو دین کے دائرے میں ہے، جو وہ ہماری بھلائی کے لیے ہمیں سمجھاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، اس نصیحت کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ یہ نہیں کہ ان کی کوئی بھی بات ہو وہ دین سے بھی ٹکراتی ہو پھر بھی اسے ماننا ظاہر ہے وہ نہیں آئے گا اس میں۔ تو نصیحت جب وہ ہمیں کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہماری بات مان لیں گے، اور جو اولاد واقعی اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہے اور جائز فرما برداری کرتی ہے، ان کے حقوق ادا کرتی ہے، حسن اخلاق سے پیش آتی ہے، اس اولاد کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت وقت لگاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بہت وقت لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں کیا فرماتے ہیں کہ وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اس سے پہلی آیت ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اگر تم استغفار کرو تو تمہارا رب غفار ہے۔ غفور سے بھی مبالغے کا صیغہ ہے غفار، جیسے رحمان مبالغے کا صیغہ ہے نا، اس میں بہت زیادہ رحمت پائی جاتی ہے، ایسے غفار میں بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا، یہ مطلب ہے غفار کا، بہت بہت زیادہ۔
تو اگر تم توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے تو اللہ بڑا غفار ہے، وہ تمہیں بخش دے گا. اب انسانوں کے ساتھ پاس جا کے سوری کہیں نا، ہمیشہ ضروری نہیں وہ مان جائیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ وہ آپ کے لیے دل میں کوئی بات نہ رکھیں. ممکن نہیں ہے، یہ انسان دلوں میں بات رکھ لیتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس آپ جائیں، آپ توبہ کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی توبہ فوراً قبول کریں گے. اللہ تو انتظار میں ہوتا ہے کب اس کا بندہ اس کی طرف لوٹ کے آئے، پلٹ کے آئے. آپ دیکھیے نا، تو ساری دنیا، ساری زندگی جو ہے نا، یہ عباد الشیطان اور عباد الرحمن کے درمیان میں جنگ ہے. جو آج کل جنگ چل رہی ہے نا، یہ دیکھنے میں لگتی ہے کہ اور جنگ ہے، اصل میں یہی جنگ ہے. اگر آپ اس کو بہت غور سے دیکھیں تو ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، خیر سگالی کے لیے بولتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنی دنیا میں جاہ و حشمت کو مزید بلند کرنے کے لیے بولتے ہیں اور لڑتے ہیں. اور انجام ہم سب کو معلوم ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظالم کو دنیا میں فتح دے دے اور وہ اس کی فتح قائم رہے. وقتی طور پہ ہو جاتی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی. یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے. تو جس کی بادشاہت بھی یہاں پہ آ گئی، بے شک وہ ظالم بھی ہو، ختم ہو جائے گی. اٹس بگننگ آف دا اینڈ. لیکن قیامت کے دن اللہ جس کو کامیاب کرے گا، اس کو جو رتبہ ملے گا، اس کو جو عزت ملے گی، اس کو جو مقام ملے گا، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ ہم اس کو پہلے پڑھ چکے ہیں. سملرلی جو اس دن رسوا کیا گیا، اس کے لیے کوئی عزت نہیں دنیا میں، چاہے لوگ اس کو کتنا بڑا اسکالر اور بہت بڑے کوئی استاد استاذہ مانے، فرق ہی نہیں پڑے گا. اگر اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی تم میرے ایگزام میں فیل ہو، تو ہمیں دعا کرنی کہ ہم اللہ کے ہاں کامیاب ہوں، اللہ کے ہاں ہمارے درجے بڑھے. ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کریں، وہی دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنی نظر میں اور لوگوں کی نظر میں اونچا کر دے اور میری نظر میں مجھے گرا دے. یعنی کہ میں نیکی کروں، اللہ تعالیٰ تو مجھے نیکی کی توفیق دے، مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرے سامنے تیرا پسندیدہ بندہ بن جاؤں. جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا جو کی، تو ظاہر ہے وہ انہوں نے کی، لیکن وہ ایک طرح سے ظاہر ہے وہ ہمیں سکھائی جا رہی تھی، کیونکہ وہ تو آلریڈی کون ہے، اشرف المخلوقات میں بھی سب سے مشرف انسان ہے. ان سے زیادہ بڑا درجہ کسی انسان کا نہیں، سب سے اعلیٰ انسان ہے وہ. اور اخلاق میں، ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے اونچا درجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اس کے باوجود بھی جب وہ یہ دعا کر رہے ہیں تو ایکچولی وہ ہمیں بھی سکھا رہے ہیں نا کہ ہم بھی اللہ سے یہی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ عاجز مجھے اتنا کر دے کہ مجھے اپنی نیکیاں نہ نظر آئیں، اور میرا تو پردہ اتنا رکھ لے. مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو میرے گناہ نہ نظر آئیں اور آپ میرے گناہوں پہ پردہ پوشی کر دیں، مجھے معاف کر دیں. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں تو کتنی خوبصورت دعا ہے. طاق راتیں شروع ہو چکی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے بہت آسانیاں کرے کہ وہ دین پہ چل سکیں، دین کو اور اپنے گھروں کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر سکے. یعنی کہ اپنے گھروں میں دین رائج کر سکیں. ایسے گھر بنائیں، گھروں میں ایسا ماحول بنائیں جہاں پر دین کی بات ہوتی ہو، اور دین کی بات ہونے پر بحث مباحثے نہ ہوتے ہوں بلکہ پروڈکٹیو بات ہوتی ہو، چیزیں آپس میں شیئر ہوتی ہوں، دین پہ عمل ہوتا ہو، تکرار نہ ہوتی ہو. اور خود عمل کر کے لوگوں کو دعوت دیں، کیونکہ جو آپ کا گھر اور آپ کے گھر کے رشتے ہوتے ہیں ان میں بول کے دعوت نہیں دی جاتی، ان میں عمل سے دعوت دی جاتی ہے. اب عمل کرتے ہو، آپ کا عمل اگلے بندے کو دعوت دیتا ہے. تو جب ہم خود اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں گے قرآن کو، آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم اس کو لے لیں گے اپنے اوپر، اپنی عادات میں، اپنے کردار میں ڈھال لیں گے، تو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمیں دیکھ کے نصیحت پکڑیں گے. بہت سارے لوگ ہمیں خاموشی سے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں فالو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بتاتے بھی نہیں ہیں. تو ان لوگوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اور ان کی آخرت کے لیے اعتراف کر لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اور اللہ سے معافی مانگ لیں، کیونکہ مغفرت کے دروازے جتنے ان راتوں میں کھلے ہیں اور جس طرح اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں اور جس طرح تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، ہمیں اللہ کی ساتھ کی، اللہ تعالیٰ کی ہماری سائڈ پہ ہونے کی بہت ضرورت ہے. تو اگر ہم گناہ کریں گے اور اللہ سے توبہ نہیں کریں گے اور اللہ سے ایک طرح سے اپنی دوستی بحال نہیں کریں گے، اپنا کنیکشن ٹھیک نہیں کریں گے، تو دیکھیں کہ ہم لاس میں ہیں. ہم ہمیشہ لاس میں ہی رہیں گے اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی ایکویژن کو سیٹ نہیں کریں گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اللہ سے توبہ کرنی ہے، استغفار پڑھنا ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا جو ہے لیلۃ القدر کی دعا، اسے طاق راتوں میں، دوسری راتوں میں، سب راتوں میں پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. تو جو لوگ ایسا نہیں کرتے اور آخرت کے دن انہیں کرنا پڑتا، مجبوری ہے، اب کوئی حالات نہیں ہے ایسے کہ جھوٹ بول سکیں.
اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ اعتراف کر لیتے کہ ہاں ہم نے غلط کیا تھا، یہ تو صحیح بات نکلی، جو بھی کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، جو دین تھا وہ تو حق سچ تھا. تو فسحقا لاصحاب السعیر، فسحق سین ح قاف صح کہنا تو دوری ہے، لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے مراد ہے یہاں پہ، کہ وہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جائیں گے. اور یہ جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس میں جو ڈالے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھی، یہ اب ان پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. یہاں پہ دنیا میں اللہ کی رحمت بغیر کسی تفریق کی ہوتی ہے. تو یہاں پہ جب اللہ ہم پہ رحم کرنے والا ہے، اللہ نے ہم پر رحم اپنے اوپر واجب لازم کر لیا، تو ہم اب اللہ سے رحمت سے بیٹھیں، اللہ سے توبہ کریں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں جو رحمت ہم پہ کی تو آخرت میں بھی ہم پہ وہی رحمتیں رکھے. ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب لہم، غائبانہ. دیکھیں کسی کو سامنے دیکھ کے اس سے ڈرنا نا، کیمرہ لگا ہوا ہے تو کوئی وہاں سے چوری نہیں کر رہا کسی جگہ سے اور بات. اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے، آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں اپنے بندوں پہ کہ میرے بندے مجھے دیکھے بغیر ایمان لائے. ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے نا، کسی نے بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، تو بغیر دیکھے ہم ایمان لے کر آئے ہیں. اگر ہم اس ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں، ہمارے درجے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ نوازے کہ ہماری سوچ سے بھی باہر ہے، لیکن اس کے لیے عمل ضروری ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے وہ بندے جو مجھ سے ڈرتے ہیں، ڈرتے ہوئے گناہ نہیں کرتے ہیں، ڈرتے ہوئے نیکی سے پیچھے نہیں ہٹتے، ڈرتے ہوئے صدقہ کرتے ہیں، ڈرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ خیر سگالی کرتے ہیں، کہیں ہمارے سے کوئی زبردستی نہ ہو جائے، ہم کہیں دوسرے سے کوئی زیادتی نہ کر دیں. تو وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں غائبانہ، بغیر اس کو دیکھے، اس کو دیکھا ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، جانتے ہیں لیکن دیکھا نہیں، یعنی جانتے نہیں سے مراد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں. لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر ہے بہت بڑا. اس سے پہلے جو لوگ تھے نا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے، اس دور کے لوگ، اس سے پہلے کہ اس کے بعد کے، وہ رب کو نہیں مانتے تھے. اور ایک عمومی سی بات ہے، اگر ہم کسی چیز کو دیکھ لیں تو ہمارے لیے اس کو ماننا مشکل نہیں ہوگا. اگر آپ مجھے کہیں کہ آپ کے پاس ایک گرے کلر کی واٹر باٹل ہے، میں کہوں گی ٹھیک ہے، کوئی کہہ دے گا نہیں ہے آپ کے پاس، کسی بھی ایک پرسن کے پاس. لیکن اگر آپ نکال کے اپنی واٹر باٹل دکھا دیں تو کسی کے لیے ماننا مشکل ہے. سبھی کہیں گے ہاں جی ان کے پاس ہے، اب تو دیکھ لی سب نے. تو بغیر دیکھے ایمان لانا دراصل ایمان کی کیا ہے، بہت بڑی آزمائش بھی ہے اور اس کا صلاح بھی ہے. جو لوگ نہیں ایمان لاتے اور پھر وہ دیکھیں، جب ہم اس چیز پہ ایمان رکھیں گے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، پھر ہم گناہ کرتے ہوئے اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے کہ ہاں اللہ موجود ہے. پھر جب ہم نیکی کو ٹالیں گے تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ موجود ہے، وہ جانتا ہے، وہ قادر ہے، وہ یہ نیکی کا موقع دوبارہ پھر میری جگہ کسی اور کو دے دے گا. اگر ہم دین کا کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر لوگ لے آئے گا، وہ دین کا کام کریں گے. اور پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے، بورن مسلم سے زیادہ جو اسلام لے کر آنے والے ہیں اپنی ہوش میں، ریورٹڈ مسلمس، ان کا زیادہ کام اسلام میں، زیادہ کنٹریبیوشن ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں دے کر پیدا کیا گیا تھا نا اسلام، تو ہم نے قدر نہیں کی. تو ہم سے بہتر لوگ آ رہے ہیں پوری دنیا میں، مختلف مذاہب سے اسلام میں کنورٹ ہو کے وہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اسلام کو پھیلا رہے ہیں، اسلام کو اپنا لائف سٹائل بنا کے چل رہے ہیں. اور ہم نے جو ہے وہ پیچھے کر دیا اسے، اور یہ ہماری کوتاہی ہے. وہ اسروا قولکم و اجہروا بہ، اور چھپاؤ اپنی بات یا ظاہر کرو اسے. اپنی بات کو چاہے تم چھپاؤ، چاہے تم ظاہر کرو، چاہے تم اللہ سے ڈرو یا نہ ڈرو، چاہے تم نیک عمل کرو چاہے برے اعمال کرو، چاہے سب کے سامنے کرو چاہے چھپ کے کرو. ایک بات یاد رکھو، کیا؟ انہ علیم بذات الصدور، بے شک خوب جاننے والا ہے وہ سینوں والے بھید. جو عمل کر رہے ہو وہ تو دماغ کو، دل کو پتہ ہی ہے، لیکن جو کر نہیں رہے، جو ذہن میں سوچا ہوا ہے، جس کا ارادہ رکھتے ہو، اللہ کو وہ بھی پتہ ہے. سم ٹائمز انسان برا سوچتا ہے، کرتا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ بھی پتہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان ایک نیکی کی نیت کرتا ہے لیکن نیکی نہیں کرتا، اللہ اس کا بھی اجر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری نہ تو نیکی مجھ سے چھپی ہے نہ بدی مجھ سے چھپی ہے. یہ جتنی محبت دلانے والی آیت ہے نا، اتنی ہی امید دلانے والی آیت ہے، اتنا ہی خوف دلانے والی آیت ہے کہ اگر میری نیکی اللہ سے نہیں چھپی، میری اسٹرگل اللہ سے نہیں چھپی، اللہ نوازنے والا ہے، تو میری برائیاں بھی اللہ سے نہیں چھپی ہوئی. اگر میں نے کہیں کوئی خیانت کی، وہ بھی اللہ سے نہیں چھپی ہوئی. تو مجھے خود کو کیا رکھنا ہے؟ خوف اور امید کے پروں کے درمیان میں مومن خود کو بیلنس کر کے چلتا ہے. ہم نے ویسے چلنا ہے. کیا نہیں وہ جانتے؟ کیا نہیں وہ جانے گا؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اور وہی ہے جو